اپنی زندگی کے اندر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم والی جھلک پیدا کریں، جھلک پیدا کریں، جھلک پیدا کریں، دور سے نظر آئیں کہ کوئی محمد کا ماننے والا آ رہا ہے، ایسی زندگی بنائیں ہم۔ انگلینڈ میں، یو کے میں ایک کرسچن تھا، تو انجینئر تھا وہ، تو اپنی جاب کے سلسلے میں اس کا فرانس جانا ہوا۔ وہ جو انجینئر تھا اس کو کتابیں پڑھنے کا بہت شوق تھا، تو جب وہ فرانس پہنچا تو اس نے وہاں جا کے معلوم کیا کہ یہاں پہ کوئی لائبریری ہے، مکتبہ، کتب خانہ ہے جہاں سے میں کتابیں لے کر پڑھوں۔ تو اس کو بتایا گیا کہ فلاں جگہ ایک لائبریری ہے، وہ وہاں چلا گیا۔ تو وقت پاس کرنے کے لیے پہلے زمانے میں پڑھے لکھے لوگ جیسے آج کل موبائل پہ لگے رہتے ہیں، پہلے زمانے میں پڑھے لکھے لوگ لائبریریاں تلاش کرتے تھے، وہاں جا کے کتابیں پڑھتے تھے، دیندار دینی کتابیں پڑھتے تھے، بے دین ناول پڑھتے تھے۔ تو وہ لائبریری پہنچا، اب وہ پوری لائبریری میں ڈھونڈ رہا ہے کون سی کتاب پڑھوں، کون سی کتاب نکالوں، کون سی کتاب پڑھوں۔ اللہ جب کسی کو ہدایت دینے کا ارادہ کرے تو اسباب خود ہی بناتا ہے، اللہ جب کسی کو ہدایت دینے کا ارادہ کرے تو اس کے اسباب وہ خود ہی پیدا کرتا ہے۔ آخر ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس کی نظر ایک کتاب پہ پڑ گئی، اس کتاب کا نام تھا دا لائف آف محمد، دی لائف آف محمد، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی۔ اچھا، کتاب کو دیکھتے حالانکہ اس کا نام کتاب کا کوئی اتنا ایسا نہیں ہے کہ جس میں کشش ہو، لیکن اس کا دل بہت کھنچا اس کتاب کی طرف۔ اس نے وہ کتاب نکالی اور اس کتاب کا مطالعہ کرنا شروع کیا، پڑھتا 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 ساری کتاب ہی اس نے پڑھ ڈالی۔ جب وہ کتاب پڑھ چکا، ہمارے نبی کی زندگی کو پڑھ چکا، تو اس کا دل بڑا متاثر ہوا اور کہا کہ یہ تو بڑا کوئی عالی شان دین ہے، کوئی عظیم شان دین ہے، اس دین کو ضرور اختیار کرنا چاہیے۔ لیکن اب میں پردیس میں ہوں، میں جب اپنے علاقے میں جاؤں گا تو وہاں جا کر تحقیق کروں گا اور اس دین کے اندر داخل ہو جاؤں گا۔ چنانچہ جب وہ اپنے علاقے میں واپس آیا تو اس نے آ کر تحقیق کی۔ جس علاقے میں رہتا تھا نا، اس علاقے میں اس کے جاننے والوں میں کوئی ایک مسلمان بھی ایسا نہیں تھا جس کی زندگی اس کتاب والی زندگی سے ملتی جلتی ہو۔ مسلمان تھے تو صحیح تھوڑے بہت، مگر وہ سارے ہی بے دین تھے، سارے ہی دین سے دور تھے، سارے ہی عیاشی میں مبتلا تھے۔ تو جب اس نے دیکھا نا کہ پورے علاقے میں میرے جاننے والوں میں مجھے کوئی مسلمان ایسا ملا ہی نہیں کہ جس کی زندگی ان کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ملتی جلتی ہو، تو اس کا پروگرام ملتوی ہو گیا۔ اور اس نے کہا کہ مجھے ایسے لگتا ہے کہ یہ دین کوئی خیالی دین ہے اور یہ شخص اپنے دین پہ کسی کو لا نہ سکا اور یہ دین قابل عمل نہیں ہے۔ اگر یہ قابل عمل ہوتا تو ہمارے علاقے میں کوئی ایک تو مسلمان ایسا ہوتا جس کی زندگی ان کی زندگی سے ملتی جلتی۔ چنانچہ اس کا پروگرام ملتوی ہو گیا۔ اللہ کی شان، زمانہ گزرتا رہا، دن کٹتے رہے۔ ایک دفعہ وہ بیمار ہو گیا، اس کو لے جا کے ہاسپٹل میں داخل کروا دیا۔ ہسپتال میں یہ بے ہوش رہا۔ وہ جو انجینئر تھا، یہ سچا واقعہ ہے، ایک جماعت گئی تھی ہمارے یہاں سے، انہوں نے یہ واقعہ سنایا۔ تو بے ہوش ہو گیا، اس کو ہسپتال میں داخل کروا لیا، وہ بے ہوش رہا۔ تو اس ہاسپٹل کا جو ڈاکٹر اس پر مقرر تھا، وہ اس کو بار بار دیکھنے آتا۔ تو اچانک اس کو نا ہوش آیا۔ ہوش آتے ہی اس نے ڈاکٹر صاحب سے کہا، ڈاکٹر صاحب اس علاقے میں کوئی مسلمان ہے؟ کہا ہے۔ کہا آپ جلدی سے اس کو بلا لیں گے؟ کہا بلا لیتے ہیں۔ تو اس ڈاکٹر کا جو تعلق تھا نا، وہ یورپ کے جو امیر تھے نا، حافظ پٹیل صاحب، تبلیغ کے جو امیر تھے حافظ پٹیل صاحب، ان سے ان کا تعلق تھا۔ انہوں نے ان کو فون کیا، کہا حافظ صاحب جلدی آئیں، ایمرجنسی کیس ہے۔ تو وہ جلدی سے آئے تو وہ بھی ہوش میں تھا۔ تو اس نے کہا کہ آپ مسلمان ہیں؟ کہاں؟ کہا آپ مجھے بھی اسلام میں داخل کر دیں۔ کہا اسلام میں تو داخل کر دیں، لیکن وجہ کیا بنی وہ بھی تو واضح کرو۔ کہا بات یہ ہے کہ میں انجینئر ہوں،
میں فرانس گیا تھا، وہاں میں کتابیں پڑھتا تھا، تو ایک کتاب میں نے آپ کے نبی کی سیرت بھی پڑھی تھی، اس سے میں بڑا متاثر ہوا۔ جب اپنے علاقے میں آیا تو مجھے کوئی ایسا مسلمان ٹکرایا ہی نہیں جس کی زندگی اسلام کے مطابق ہو، تو میں مایوس ہو گیا تھا۔ ابھی میں بے ہوش تھا تو مجھے بے ہوشی میں تمہارے نبی کی زیارت ہوئی، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ارے تو میری امت کے عیبوں کو دیکھ کر اسلام نہ چھوڑ دینا، میری امت کے عیبوں کو دیکھ کر اسلام چھوڑ نہ دینا، دیکھ تمہارے مرنے کا وقت قریب ہے، تو میری امت کے عیبوں کو نہ دیکھ، تو مجھے دیکھ، میری زندگی اس قابل نہیں ہے کہ اسے اختیار کیا جائے، ابھی میرے دین میں داخل ہو جا، اگر تو ابھی میرے دین میں داخل نہ ہوا تو جہنم میں جلے گا۔ حافظ پٹیل صاحب نے اس کو کلمہ پڑھایا، اور کلمہ پڑھتے ہی وہ انتقال کر گیا۔ میرے دوستو، آج امت مسلمہ نے اپنے نبی کے طریقوں کو چھوڑ کر اپنا بھی نقصان کیا ہوا ہے، ساری دنیا کا نقصان کر رکھا ہے۔ مسلمان اگر اسلام پر کاربند ہو، مسلمان اگر اپنے نبی کے طریقے پہ چل رہا ہو، مسلمان اگر اپنے نبی کا سچا غلام بن کر دنیا کو دکھائے، تو کفار اسلام سے باہر رہ نہیں سکتے۔